أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عیسیٰ ہیں مریم کے بیٹا، بالکل سچی بات ہے جس کے بارے میں لوگ باہم جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ کے شایع نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس یہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بھی کہی تھی کہ بلا شبہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تو اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ لیکن خود ان کے درمیان سے مختلف گروہوں نے صحیح بات سے آپس میں اختلاف کیا۔ ہلاکت و تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان حقائق کو ماننے سے انکار کر دیا، عظیم دن کی حاضری کے باعث۔ جس روز یہ لوگ ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو کیا خوب سنتے ہوں گے اور کیا خوب دیکھتے ہوں گے، لیکن آج یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اے نبی، انہیں ڈرا دو حسرت کے دن سے جب کہ معاملے کا فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ ابھی یہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ بلا شبہ ہم ہی زمین کے اور زمین کے لوگوں کے وارث ہوں گے اور یہ سب لوگ ہمارے ہی پاس پلٹائے جائیں گے۔ یہ اوپر سلسلہ کلام چل رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے اپنی گود میں ان کی ماں حضرت مریم جب اپنی قوم کے پاس آئیں تو قوم کے لوگوں نے انہیں کچھ لعن طعن کرنا شروع کیا۔ اس موقع پر انہوں نے
اپنے بچے کی جانب اشارہ کیا، چونکہ بچہ پہلے بھی بول چکا تھا، تو اس بچے نے یعنی حضرت عیسیٰ نے اسی یعنی نومولود ہونے کی حالت میں کہا، اور اس طرح سے کہا کہ پورے مجمع نے سنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور مجھے بہت بابرکت بنایا ہے، جہاں کہیں بھی میں رہوں میری ذات سے خیر و برکت کا صدور ہوگا، اور جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کی مجھے تاکید کی ہے، مجھے میری والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، بدبخت اور سرکش نہیں بنایا۔ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو کاٹ کر الگ سے جملہ معترضہ کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹا عیسیٰ یہ ہیں، یہ یعنی وہ جنہوں نے اپنا تعارف خود کرایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، اللہ کا بندہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں کہا، میں عبداللہ ہوں۔ پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دینے اور نبی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ کتاب دے دی ہے اور نبی بنا دیا ہے۔ یہ اور جو باتیں انہوں نے بتائیں، اپنا جو تعارف کرایا، تو یہ جو تعارف اپنا کرا رہے ہیں تو گویا یہ حضرت عیسیٰ ہیں، مریم کے بیٹا عیسیٰ یہ ہیں، یعنی اللہ کے، وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں تین کا تیسرا نہیں ہوں، میں خود خدا نہیں ہوں۔ میری خلق عادت پیدائش پہ لوگوں کو یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ میں انسانوں سے اوپر کوئی اور مخلوق ہوں یا اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور ہوں، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یعنی ان کی اصل حیثیت یہ ہے جو انہوں نے خود اپنے بارے میں کہی ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ سچی بات ہے جس کے بارے میں لوگ آپس میں الجھے ہوئے ہیں، شک کر رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ یہ خود خدا ہیں، کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ تین کے تیسرے ہیں، تین معبود ہیں ان میں تیسرا عیسیٰ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹا ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بالکل غلط ہیں، یہ سچی بات ہے جو حضرت عیسیٰ نے فرمائی اپنے بارے میں، اور واقعی وہ یہی ہیں۔ لوگوں کو اپنے خیالات درست کر لینے چاہیے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر اگر وہ یہی ہیں تو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ اس کا جواب دیا ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو بھی اولاد بنائے۔ اولاد بنانا، اولاد رکھنا اللہ کے شایان شان نہیں، اس کے مقام سے فروتر بات ہے، گری ہوئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی کام کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بڑھاپے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، سب کو وہ زندگی دینے والا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، تو اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد ہونا خدا کے لیے، خدائی کے لیے یہ کہ عیب ہے، کمزوری ہے، تو اللہ تعالیٰ کے تو کوئی اولاد نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہیں، ان کے بیٹا نہیں ہیں، اور نہ کوئی دوسرا ہے، وہ اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے، سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اس طرح کی چیزوں سے
اس کا مقام بہت بلند ہے، یہ ایک عیب ہے، نقص ہے، کمی ہے۔ البتہ یہ اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے بغیر باپ کے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بنانے کا، پیدا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو اس کو کوئی میٹیریل نہیں جمع کرنا ہوتا، اس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ تو بس یہ کہتا ہے اس چیز سے کہ ہو جا، چنانچہ وہ چیز ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، پوری کائنات خدا کے کلمہ کن سے وجود میں آئی ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے، وہ کلمۃ اللہ ہے، اللہ کے کلمہ کن سے وہ ظہور میں آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ اسباب کیا، اللہ تعالیٰ نے اسباب، ایک سلسلہ اسباب پیدا کیا ہے، بنایا ہے، دنیا کی چیزیں اسی کے مطابق ظہور پذیر ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے جب چاہے بس وہ کہہ دے کہ وہ چیز ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کہ ہمیشہ ہمارے سامنے ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی چیز اچانک ہو گئی، ایک پودا نکلتا ہے، آہستہ آہستہ تناور درخت بنتا ہے، ایک بچہ کن مرحلوں سے گزر کر ایک انسان کی شکل اختیار کرتا ہے، ایک جوان آدمی بن جاتا ہے، ایک ترتیب سے، ایک تدریج سے، آہستہ آہستہ۔ لیکن ایسا ہم نہیں دیکھتے کہ اچانک ایک بیج ڈالا گیا، اچانک وہ تناور درخت بن گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عام سنت تو وہی ہے جو اس دنیا میں ہم رائج دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنا چاہے تو وہ بس کہہ دے ہو جائے گی وہ چیز، کہنا بھی ہم کو سمجھانے کے لیے، بس وہ ارادہ کر لے کسی چیز کا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی طرح کی چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے حضرت آدم کو پیدا کر سکتا ہے، حضرت یحییٰ کو پیدا کر سکتا ہے اس حالت میں کہ جبکہ باپ بھی اس لائق نہیں اور ماں بھی اس لائق نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اس کی سنت عام طور سے ایسی نہیں ہے۔ ویسے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس کہ ہو جا، تو پھر وہ ہونے لگتی ہے، ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور لغت کے اور زبان کے اعتبار سے بھی کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے، پھر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ چیز ہونے لگتی ہے، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے ہی کوئی شخص پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر حضرت عیسیٰ کا تعارف کرایا اور بتایا کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وسائل کا، اسباب کا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا بقیہ حصہ قرآن نقل کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بلا شبہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے لوگو، تو اللہ کی بندگی کرو، اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ درمیان میں ان کی بات کاٹ کر ان کی صحیح پوزیشن دکھائی کہ لوگوں دیکھ لو کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ، اپنا کیا تعارف کرا رہے ہیں، اور پھر ان کی بات کو مکمل کر دیا یہ کہہ کر کہ انہوں نے یہ بھی کہا اللہ میرا رب ہے تمہارا رب ہے۔ اس میں قرآن نے انجیلوں میں جو ابن اور اب کا جو لفظ آتا ہے اس کی بھی اصلاح کر دی ہے۔ ابن اور اب کا لفظ، ابن کا لفظ بیٹا اور بندہ دونوں معنی میں آتا ہے، اور اب کا رب کا لفظ باپ اور رب دونوں معنی میں آتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے بندے کے مفہوم میں ابن کو استعمال کیا اور اب کو رب کے معنی میں استعمال کیا۔ قرآن نے اس کی تصحیح کر دی، اور ان کے ابتدائی پیرو یہی سمجھتے بھی تھے۔ بعد میں سینٹ پال نے اس لفظ کا سیاق و سباق سے کاٹ کر
الگ مفہوم نکال دیا، حالانکہ خود انجیل کی عبارتیں اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ ایک ہی جملے میں وہ کہتے ہیں اللہ میرا باپ اور تمہارا باپ یہ کہتا ہے، تو میرا باپ کا مطلب ہوا حقیقی باپ ہے، اور تمہارا باپ کا مطلب ہوا کیا؟ تمہارا باپ بھی تو کہہ رہا ہے، مطلب یہ ہے میرا رب اور تمہارا رب یہ کہتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ قصہ اس لیے لایا گیا عیسائیوں کو بتانے کے لیے، اہل کتاب کو، کہ تم حضرت عیسیٰ کی خرق عادت پیدائش بغیر باپ کے پیدائش کے ہونے کی وجہ سے تم نے خدائی میں شریک کرتے ہو، خدا کا جسدی ظہور کہتے ہو۔ یحییٰ کی بھی پیدائش بھی تو خرق عادت ہوئی تھی، انہیں کیوں نہیں کہتے؟ یہ دراصل سرتاسر اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا جو حضرت مریم کے ذریعے ظہور میں آیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، خدائی میں شریک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی حقیقت یہی ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، لیکن اس حقیقت کے باوجود بہت سے گروہوں نے ان کے درمیان سے، خود ان کے ماننے والے لوگوں کے درمیان سے ایسے گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے اختلاف کیا اور صحیح بات سے ہٹ کر دوسری باتیں اختیار کر لیں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ وہ بیٹا ہے، کسی نے کہا کہ وہ تین کا تیسرا ہے، کسی نے کہا کہ وہ خود خدا ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں لوگوں نے کر لیں، جبکہ حقیقت یہ تھی جو حضرت عیسیٰ خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی ان حقائق کو، اس حقیقت کو حضرت عیسیٰ کے تعلق سے ماننے سے انکار کر دیا ہے اور ان خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے۔ ایسے لوگوں کو عظیم دن کی حاضری کے باعث ایسے لوگوں کے لیے بڑی تباہی اور ہلاکت ہے۔ وہ عظیم دن قیامت کا ہوگا، جس روز سارے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، وہاں حساب کتاب ہوگا، سب لوگ اس دن کا مشاہدہ کریں گے اپنی آنکھوں سے، اور اس روز ایک ایک آدمی کے بارے میں گواہیاں ہوں گی، شہادتیں ہوں گی، انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ تو اس عظیم دن، قیامت کا دن، بڑا عظیم، بڑا ہولناک اور بہت ہی گویا سخت دن ہوگا، اس اعتبار سے اس کو یوم عظیم کہا۔ تو اس روز حاضر ہونا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس روز جب یہ لوگ آئیں گے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ سے کچھ بنا دیا تو اور صحیح بات تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت تباہی کا، ایسے لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اسمع بہم و ابصر یوم یاتونا، جس روز یہ لوگ ہمارے پاس حاضر ہوں گے، اس روز ان کی سماعت کس قدر بڑھی ہوئی ہوگی اور ان کی بصارت کتنا زیادہ ہوگی۔ یہ اسمع بہم و ابصر یہ تعجب کا صیغہ ہے نا، اس طرح سے کسی تعجب کا اظہار کرنے کے لیے لاتے ہیں، کہتے ہیں اجمل بزید، زید کتنا حسین ہے نا۔ تو ایسے ہی یہ مجرد سے بنا ہے، باب افعال سے نہیں بنا ہے، مجرد سے یہ بنتا ہے، افعال ما افعلہ اور افعل بہی کے وزن پر۔ تو اسمع بہم و ابصر بتا رہے ہیں کہ آج جو چیز انہیں دکھائی جا رہی ہے اور جو چیزیں انہیں سنائی جا رہی ہیں، خود ان کی کتابوں میں جو ہے، آج نہ اس کو سن رہے ہیں نہ اس کو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، کان میں ڈانٹ ڈالے ہوئے ہیں، لیکن کل جب یہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو اس وقت بغیر سنائے سب کچھ سنائی دے دے گا ان کو، اور بغیر دکھائے ساری حقیقت یہ دیکھ لیں گے، مان لیں گے۔ لیکن اس وقت کا دیکھنا، اس وقت کا ماننا اور سننا ذرا بھی مفید نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ یہ آج ہی بات سنیں، جبکہ سننا مفید ہے۔ تو یہ اس روز بہت سننے والے اور دیکھنے والے ہو جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں کہ واضح حقیقت کے ہوتے ہوئے اس کو جھٹلا رہے ہیں، اور خود اپنی کتاب پہ غور نہیں کرتے، اور قرآن جو بات انہیں بتا رہا ہے اس پر غور نہیں کرتے۔ تو یہ ان کے لیے بڑا اچھا ہوتا اگر یہ آج
سن لیں اور دیکھ لیں، کل سننے اور دیکھنے کا ذرا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے نبی سے کہ تم ان لوگوں کو اس دن سے ڈرا دو جس دن کے لوگ حسرت کریں گے، پچھتاوے کا دن ہوگا، جب کہ معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں جا چکے ہوں گے، اور موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہوگا، تو اس دن لوگ حسرت کریں گے، کاش ہم نے صحیح بات قبول کی ہوتی، کاش صحیح باتوں کو صحیح کان سے سنا ہوتا اور اس کو صحیح آنکھ سے دیکھا ہوتا، تو اس وقت وہ بڑا حسرت کا دن ہوگا، ہر آدمی حسرت کرے گا۔ آج یہ غفلت میں پڑے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو انہیں اس دن سے ڈرا دو، وہ دن آنے والا ہے جس وقت یہ ہاتھ ملیں گے، افسوس کریں گے، اور اس وقت افسوس کرنے اور ہاتھ ملنے کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، بلا شبہ زمین اور جو لوگ زمین پر ہیں اس کے وارث ہم ہی ہوں گے، ہم ہی ہیں، ہم ہی ہوں گے، ہم ہی اس کے مالک ہیں، ہم ہی مالک ہوں گے، کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے جو اس کا مالک ہو، مالک ہم ہیں، اور کل جب سب لوگ ختم ہو جائیں گے تو یہ سب چیز ہمارے ہی پاس آئے گی، ہم ہی مالک ہوں گے، کوئی دوسرا نہیں ہوگا، زمین اور زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور یہ سب لوگ ہمارے ہی پاس پلٹائے جائیں گے، واپس لائے جائیں گے، اور اس وقت ہم فیصلہ کریں گے، کوئی دوسرا دخل نہیں ہوگا، کوئی دوسرا وارث و مالک نہیں ہوگا، کسی دوسرے کا دخل نہیں ہوگا، کسی دوسرے کا تصرف نہیں چلے گا، اس وقت ہم فیصلہ کریں گے اور بتائیں گے۔ تو یہ بات، یہ پورا حضرت مریم کا واقعہ یہ بتانے کے لیے آیا کہ حضرت مریم کی پیدائش کیسے ہوئی، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی، اور حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیمات کیا تھیں، اور یہی وہ تعلیمات ہیں جو حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہ قریش کے لوگ بات سمجھنے کے بجائے وہ یعنی اہل کتاب جو انہیں گمراہ کر رہے ہیں اور پیچھے سے ان کی پیٹھ ٹھوک رہے ہیں اور ان کو غلط باتیں بتا رہے ہیں، تو وہ ذرا ان سے ہوشیار ہو جائیں، یہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے پنچ بنایا ہے خود ان کا اپنا کیا حال ہے۔ تو یہ آیتیں ہمیں بھی ڈراتی ہیں اس بات سے کہ کل قیامت کا دن آنے والا ہے، ہم میں سے ہر شخص کو وہاں حاضر ہونا ہے، وہ بہت ہی سخت دن ہوگا، اس روز ہمارے ایک ایک عمل کا محاسبہ ہوگا، اور اس روز اگر ہم خالی ہاتھ رہے تو افسوس کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی ان آیات کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔